اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات آسمان خاموش تھا اور زمین نے حمزہ کا ایمان آزمایا، آج کی رات وہ رات نہیں تھی جو عام طور پر گزر جاتی۔ یہ وہ رات تھی جس میں تقدیر دروازے کھولتے اور انسان کی نیت کا اصل وزن تول دیا جاتا۔ حمزہ کے گھر میں خاموشی ماں سو چکی، چولہا ٹھنڈا تھا اور آسمان پر بادلوں نے چاند کا چھپا لیا، مگر اس خاموشی رات میں حمزہ کے دل میں ایک عجیب سا بے چینی کا چراغ اٹھا، جیسے کوئی آواز اسے بلا رہی ہو، کوئی پکار، کوئی درد، کوئی آزمائش جو اس کے قدموں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اٹھا، وضو کیا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور گاؤں کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھو لیا۔ دور سے آنے والی ایک دل ہلا دینے والی چیخ۔ حمزہ ابھی مسجد کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک خاموش رات میں ایک ایسی چیخ گونجی جو دل کو کاٹ کر رکھ دے۔ یہ آواز کسی ماں کی تھی، ایک بے بس، زخمی، ٹوٹی ہوئی ماں۔ حمزہ بغیر کچھ سوچے آواز کی سمت میں دوڑا۔ گاؤں کا وہ کچا راستہ جو دن میں بھی ویران رہتا، آج زور زور سے گونج رہا تھا، صرف ایک پکار سے، میرے بیٹے کو بچا لو، کوئی ہے جو میرے لال کی مدد کرے۔ حمزہ تیزی سے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک غریب عورت اپنے بیمار بچے کو گود میں لیے زمین پر بیٹھ رو رہی تھی۔ بچہ بے ہوش تھا، سانسیں ٹوٹی ٹوٹی کر چل رہی تھی اور اس کا چہرہ 2 دن سے بخار میں جھلس رہا تھا۔ حمزہ گھبرا کر بولا، باجی کیا ہوا؟ عورت کی ہچکی بند ہوئی۔ بیٹا سارا دن تڑپتا رہا، دواؤں کے پیسے نہیں تھے، گاؤں والے کہتے ہیں اللہ کی مرضی، مگر میں ماں ہوں، میں کیسے مان لوں؟ کوئی تو اسے بچا لے۔ حمزہ کے دل میں جیسے کسی نے ہاتھ رکھا، اسے اپنے باپ کی قبر یاد آ گئی، اس کے الفاظ، اس کی دعا، اس کا ہاتھ جو آخری بار حمزہ کے سر پر آیا۔ حمزہ نے بچے کو گود میں لیا اور کہا، میں ہوں نا باجی، میں اسے بچا کر رہوں گا انشاءاللہ۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اب دعا کیجیے اور میں دوڑتا ہوں۔ حمزہ کی دوڑ تقدیر کی طرف۔ رات کے اندھیرے میں حمزہ بچے کو گود میں لے کر کلینک کی طرف دوڑ رہا تھا۔ گاؤں کی سڑکیں کچڑ سے بھری ہوئی تھی، جگہ جگہ کانٹے تھے، پتھر تھے، مدھم روشنی تھی، مگر حمزہ دوڑتا رہا، ایسے جیسے اس کے بازو میں اس کا اپنا بچہ ہو۔ یا اللہ، میں کسی کا امتحان آسان کر رہا ہوں، میرے لیے بھی آسانی کر دے، میں کسی کا دل رونے نہیں دوں گا، تو میری ٹانگوں کو طاقت دے، میں اسے بچا سکوں۔ اس نے دل ہی دل میں یہ دعا دہرائی اور دوڑتا ہی رہا۔ کلینک کا دروازہ اور ڈاکٹر کا بے رحمانہ جواب۔ کلینک کے سامنے پہنچ کر اس نے زور سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ سو رہا ہے، اور ناراضگی سے بولا، کون ہے رات کے اس پہر؟ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب بچہ مر جائے گا، پلیز اسے بچا لیں۔ ڈاکٹر نے غصے سے ہاتھ جھٹکتا ہوا کہا، فی الحال تو میرا کلینک بند ہے، اور پھر فیس کون دے گا؟ مجھے خیرات کا ادارہ سمجھ رکھا ہے؟ حمزہ نے بچے کو اور مضبوطی سے پکڑا، اس کی آواز بھر آ گئی، ڈاکٹر صاحب میری ماں نے بھی دواؤں کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرے باپ کو کھو دیا، میں کسی اور کے گھر وہ ماتم نہیں دیکھ سکتا، میں دے دوں گا فیس جتنی چاہیے، لیکن بچے کو بچا لیں، یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ حمزہ نے آج پہلی بار اپنی جیب سے وہ رقم نکالی جو اس نے قرآن پڑھانے کے بچوں کے لیے جمع کی تھی۔ یہ لے سب، لیکن بچا لے۔ ڈاکٹر نے پیسے دے کر وہ فوراً اندر بلا لیا۔ آزمائش کا دوسرا دروازہ۔ بچہ خاموش پڑا تھا۔ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بچہ ابھی بھی خطرے میں ہے، یہ رات بہت بھاری ہے، اگر سانسیں رک گئی تو شاید صبح نہ دیکھ سکے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساری رات کلینک کے باہر بیٹھا رہا اور وہ دعا کرتا رہا جو کوئی باپ اپنے بچے کے لیے کرتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں کسی رشتے میں نہیں اس سے، لیکن آج یہ میری ایمان کی آزمائش ہے، اگر میں کسی کی جان نہ بچا سکا تو کیسے کہوں گا کہ یہ میں بدل گیا ہوں؟ یا رب اس چھوٹے بچے سے جسم کو زندگی دے دے، اس کی ماں کو نہ رولا، وہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں سے اس کی داڑھی میں اتر رہے تھے، وہ سجدے میں گرنے ہی والا تھا کہ کلینک کا دروازہ کھلا، زندگی کی پہلی کرن، بچہ بچ گیا۔ ڈاکٹر بھاگتا ہوا باہر آیا، حمزہ اٹھو، مبارک ہو، بچہ سانس لے رہا ہے، اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ حمزہ زمین پر ہی بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ڈھو ڈالا ہو۔
یا اللہ تو نے سن لی، تو نے سن لی، تو نے مجھے ناکام نہیں ہونے دیا۔ جب وہ ماں کو خبر دینے گیا تو وہ عورت سجدے میں تھی، اس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ اللہ تیرے جیسا بیٹا ہر گھر کو دے بیٹا، تو میرے لال کے لیے فرشتہ بن کر آیا ہے۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، اصلی کرم تو اللہ کا ہے۔ سبق نمبر 1، کبھی کبھی اللہ کسی غریب کی آہ کے ذریعے آپ کا ایمان آزمانے آتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص حقیقی توبہ کرتا ہے اس کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے، لیکن وہ آزمائش دراصل عزت کا دروازہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، کسی کی جان بچانا صرف میڈیسن نہیں ہوتا، یہ نیت اور دعا کی طاقت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ ایسے ہی دلوں کو جانتا ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، سچی تبدیلی الفاظ سے نہیں، رات کے اندھیرے میں کیے گئے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔